حامد خان صاحب، پھر 1970 کا جو الیکشن تھا وہ ایک دکھ بھری کہانی ہے کہ انتقال اقتدار نہیں ہوا، پھر پاکستان ٹوٹ گیا. اس کے بعد 1973 کا آئین بن گیا. آپ کی کتاب پڑھیں تو اس میں پھر پتہ چلتا ہے کہ 1973 کا آئین بننے کے بعد جو ہے وہ پھر جو وہاں پہ نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت تھی 2 صوبوں میں، خیبر پختونخوا جو اس وقت صوبہ سرحد تھا اور بلوچستان میں، ان کو برطرف کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر نیب پر پابندی بھی لگا دی گئی. تو یہ جو ایوب خان کے دور میں ہو رہا تھا، سیاسی جماعتوں پر پابندی اس وقت بھی لگی، پھر بھٹو صاحب کا دور جو ہے وہ 1973 کا آئین بھی بن گیا، پھر پابندی لگ گئی. یہ کیوں ہوا؟ دیکھیے، اگر دیکھا جائے تاریخی طور پہ بھٹو صاحب میں بھی ڈکٹیٹوریل ٹینڈنسیز تھیں. ایک تو پہلے سیورین مارشل لا بھی ایڈمنسٹریٹر بھی وہ لگے رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جو اقدامات کیے ہیں، جتنی اسمبلیاں ڈیزالو کی گئی ہیں ان کو برطرف کیا گیا ہے. خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ان کے پارٹی کی حکومت نہیں تھی. پنجاب اور سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لیکن وہ کسی طور بھی برداشت نہیں اپوزیشن کر پا رہے تھے. تو بہرحال ان کی بھی جو ٹریننگ ہوئی تھی سیاسی، وہ تو ایوب خان کے دور میں ہوئی تھی، جن کے وہ تقریباً 8.5 سال وزیر رہے تھے. 3 سال وزیر خارجہ، اس کے علاوہ دوسرے بھی ان کے پاس پورٹ فولیوز رہے. تو ڈکٹیٹوریل ٹینڈنسیز تو ان میں بھی بڑی واضح نظر آتی ہیں، جو کہ 1973 سے 1977 تک ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں. اور اس کا ایک سٹیپ یہ بھی تھا، جیسے کہ اب تھریٹن کیا جا رہا ہے کہ ایک پارٹی کو ہم جو ہے وہ ہم بین کر دیں گے. تو پہلی دفعہ پارٹی بین جو کی گئی، ویسے تو ایوب خان کے دور میں جماعت اسلامی بین کی گئی تھی 1964 میں. اس کا کریڈٹ کارنیلیس کورٹ کو جاتا ہے، سپریم کورٹ کو، کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے خلاف جو بیان کی گئی تھی اس کو انہوں نے سیٹسفائیڈ کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ جماعت. لیکن نیب کو تو بین کیا گیا سپریم کورٹ کے آرڈر سے. ہاں، نہیں خود کیا تھا. اس میں ریکوائرمنٹ آرٹیکل 17 میں یہ ہے کہ اس صورت میں جب بین کرے تو پھر ریفرنس بھیجنا پڑتا ہے سپریم کورٹ کو کہ اس کو ویلیڈیٹ کرے یا نہ کرے. اس میں سپریم کورٹ نے ویلیڈیشن کر دی تھی 1975 میں. حمود الرحمان صاحب چیف جسٹس تھے. وہ ایک بڑا ہی کنٹروورشل فیصلہ ہے جس کے تحت. لیکن یہ بتائیں کہ ایک پارٹی پہ آپ نے الزام لگایا کہ یہ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے. میں نے وہ پڑھی ہے پروسیڈنگ، جس میں یحییٰ بختیار صاحب بطور اٹارنی جنرل خان عبد الولی خان صاحب کی تقریروں کے حوالے دیتے ہیں کہ تم نے فلاں جگہ پہ تقریر کی، تم نے یہ کہا، تم نے کہا کہ میں یہ کر دوں گا، تم نے کہا میں یہ کر دوں گا. وہ ہسٹری تو آج بھی ریپیٹ ہو رہی ہے. یہ بالکل صحیح ہے نا. تو لیکن وہ جو پابندی لگا دی اس جماعت پر، تو وہ جماعت جو ہے وہ اس کے لیڈر ولی خان صاحب بعد میں پہلے انہوں نے PDP بنائی، پھر وہ ANP بن گئی. تو وہ پارٹی تو ابھی تک بھی موجود ہے. بالکل صحیح ہے. یہ ایک لیسن ہے کہ پارٹی بین کرنے سے جو اس پارٹی کے ساتھ متعلقہ لوگ ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے، کیونکہ سوچ باقی رہتی ہے. تو نیب بین کی تو ANP بن گئی اس کی جگہ. تو وہ تو ایک حقیقت ہے اور وہ رہے گی، کیونکہ جب تک وہ لوگ ہیں ان کی سوچ ہے وہ تو اپنی جگہ رہے گی. اور وہ بھی جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی نیب والے کیس میں، اور وہ بھی اصل میں بہت کمزور ججمنٹ ہے. اور اس میں بھی انہوں نے ایک سٹیج پر بائیک آؤٹ کر دیا تھا. یعنی ان کے وکیل تھے میاں محمود علی قصوری صاحب، اور میاں محمود علی قصوری صاحب نے ایک سٹیج پر آ کر یہ کہہ کر کہ ہمیں یہ کورٹ باعث نظر آ رہی ہے، ہم واک آؤٹ کرتے ہیں، ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. جو کہ ہم سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ شاید وہ غلطی تھی، ان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا، ججمنٹ اتنی ون سائیڈڈ نہ آتی. کیونکہ پہلی دفعہ ہمارے جورسپروڈنس میں اس ججمنٹ کے تحت جو اخباری رپورٹس ہیں ان کو ایویڈنس کا درجہ دیا گیا. کیونکہ اس سے پہلے جو قانون شہادت تھا اس کے بارے میں جو اخباری رپورٹنگ تھیں ان کو کبھی بھی شہادت کا حصہ نہیں یا ایویڈنس کا حصہ نہیں مانا جاتا تھا. اس میں اصول لے ڈاؤن کر دیا حمود الرحمان صاحب کی کورٹ نے کہ ان کو بھی ایسے معاملات میں جو کہ فارملی ایویڈنس ایکٹ کے تحت نہیں آتے، ہم ان اخبارات کو، ان کے تراشوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی بنیاد پر ان کو ایویڈنس ٹریٹ کر سکتے ہیں. اسی بنیاد پر انہوں نے کہا نا کہ یہ کابل میں گیا ہے، کابل میں یہ خبر لگی، کابل کے اخباروں میں یہ خبریں لگتی رہی ولی خان کے بارے میں اور جو ان کے قریبی کارکنان تھے. اب یہ بتائیں کہ
پھر اب ہماری تاریخ جو ہے وہ اتنی زیادہ سازشوں سے بھری ہوئی ہے کہ اس پہ تو ہم 100 پروگرام بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہم مشرف دور پہ آ جاتے ہیں کہ پرویز مشرف کے دور میں بھی پولیٹیکل پارٹیز کو توڑنے اور جوڑنے اور نئی پارٹیاں بنانے کا سلسلہ جاری رہا. پہلے ایک مسلم لیگ کاف بنی, پھر پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی. مشرف دور کے بارے میں آپ نے اس کتاب کے صفحہ 683 پہ جو ہمارے جیو کے دفتر پہ حملہ ہوا تھا, یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں, اس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ڈکٹیٹرز تو پارٹیاں بناتے ہیں, جس طرح ایوب خان نے بنائی, کنونشن لیگ بنائی, جنرل ضیاء الحق صاحب نے بھی مسلم لیگ کے اندر آئی جی آئی بعد میں بنی, یعنی ایک مسلم لیگ جنیجو کی بنائی. ہاں, انہوں نے بھی بنائی. پھر مشرف صاحب کے دور میں کاف لیگ بنی, پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی. تو ان کی تو سمجھ آتی ہے. سیاسی حکومتوں کے دور میں بھی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ توڑی جاتی ہیں, جیسا کہ آج کل بھی ٹوٹ رہی ہے. تو کیا یہ سیاستدان تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے؟ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہماری تاریخ کا سبق یہ ہے کہ ہم سبق نہیں سیکھتے. بالکل. اور یہ آج کل کے حالات میں یہ چیز بارہا روزمرہ سامنے آ رہی ہے کہ جو غلطیاں ہم 1958 میں کر رہے تھے, 1956 میں جب ریپبلکن پارٹی بنانے میں اس وقت کے میجر جنرل اسکندر مرزا صاحب جو صدر تھے, ان کے ہاتھوں وہ بنائی گئی تھی. ایک مسلم لیگ میں سے نکال کے فیوڈلز کی ایک پارٹی بنا دی تھی, اور پھر اس کے بعد کنونشن لیگ تھی, اس کے بعد جو مشرف کی بھی پارٹی, اور اس سے پہلے جو ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ضیاء الحق نے بھی پارٹیاں بنانے کی کوشش کی, اپنی مرضی کی. یہ سب چیزیں چلتی رہی ہیں, اور آج بھی وہی کچھ ہونے کی, کیونکہ بنیادی چیز جو اس کے پیچھے ہے وہ ہے پولیٹیکل انجینئرنگ, جو کہ ایک قوت جو ہے اس ملک میں پچھلے 75 سال سے اپنی مرضی کی حکومتیں لانے کے لیے جو طریقہ کار اڈاپٹ کرتے ہیں, جس کو ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں. یعنی رگ کیا جاتا ہے الیکشن, لوگوں کو اس پارٹی سے اٹھا کے دوسری پارٹی میں ڈال دیا جاتا ہے, کچھ لوگوں کو جو ہے سیاست سے باہر کر دیا جاتا ہے, اور اس طرح کر کے اس کو ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے جو اپنے مرضی کے نتائج حاصل کیے جاتے ہیں. اور اس میں کوٹ کروں گا ضیاء الحق کو. ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے, اور 12 کا 1970 اور کہا تھا اکتوبر 1970 میں الیکشن ہوں گے. ہاں بالکل. اور وہی صورتحال آج بھی ہے کہ اکتوبر میں پتہ نہیں الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. بلکہ مجھے ان کی یہ بات یاد ہے جو پہلے پریس کانفرنس میں تو انہوں نے کہا کہنا آپ کو یقین ہے کہ 90 دن میں آپ الیکشن کرا دیں. ایک سوال پوچھا گیا, اس نے کہا جیسے میں سامنے کیمرے کی لائٹ دیکھ رہا ہوں اتنی ہی میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے. اچھا,